فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز باجماعت کے فضائل کے سلسلے میں جو نماز سیریز کے تحت مسئلہ چل رہا ہے، اس ضمن میں اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، نماز باجماعت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جماعت میں یعنی نماز کی جماعت میں جتنے زیادہ نمازی ہوں گے، نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی نماز میں، اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا. یعنی اجر و ثواب میں اضافہ، نماز کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے جماعت کی تعداد زیادہ ہونے کے اعتبار سے. جتنی بڑی تعداد ہوگی نماز میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اس سے مزید ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ما یطلق علیہ الجماعہ، جتنے کم تعداد پر جماعت کا اطلاق ہو جائے اسی پر اکتفا کر کے ہم بیٹھ جائیں، بلکہ یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اس پر اکتفا نہ کرے کہ یہاں ہم 4 لوگ موجود ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جماعت تو بن جائے گی. ظاہر ہے کہ بلا شبہ جماعت تو بن جائے گی، لیکن وہ چیز، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حاصل ہونی چاہیے. آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹی جماعت اگر ہوگی، یعنی مثال کے طور پر کسی مسجد میں اگر 25 لوگ کی جماعت بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو، اور کسی مسجد کے اندر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کی جماعت جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے بالمقابل اس جماعت کے جس کی میں نمازیوں کی تعداد 25 ہے یا اس سے کم و بیش ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ فضیلت اس جماعت کو، اس نماز کی ہوگی جس میں آدمی نماز پڑھے گا. اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. روایت میں اور بھی کئی ایک باتیں ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا ہے ان صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما کثر فهو احب الى اللہ عز وجل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر اس مسئلے کو سمجھایا، کتنی پیار سے اور کتنی وضاحت سے اس بات کو بتلایا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ایک آدمی امامت کرے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ مقتدی بن کر کے نماز پڑھے. یعنی 2 لوگ اگر جماعت بناتے ہیں اور یہ اقل ہے، یعنی کم سے کم ایک سے زیادہ ہوئے تو جماعت بن جاتی ہے، اور یہی ہے یعنی 2 لوگ ہوں تو جماعت قائم ہو سکتی ہے اور جماعت قائم کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں آدمی کا آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی 2 لوگوں کا جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا، ازکا من صلاته وحدہ، یہ اس کے تنہا پڑھنے سے بہتر ہے، پاکیزہ ہے، بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِن صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور ایک آدمی کا 2 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی 3 آدمی کی جماعت اگر ہے تو یہ 3 آدمی کی جماعت 2 لوگوں کی جماعت سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے. میرے بھائیوں آپ دیکھیں ترتیب بتائیے، یعنی اکیلے کا درجہ بالکل کم ہے، 2 لوگ ہوئے تو جماعت کی فضیلت حاصل کریں گے، 3 لوگ ہو جائیں گے تو جماعت کی فضیلت اور زیادہ ملے گی. اسی طرح سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں، جس قدر جماعت بڑھے گی اس قدر فضیلت حاصل ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما کثر فهو احب الى اللہ عز وجل، جتنا ہی زیادہ ہوگی جماعت، جتنا ہی زیادہ ہوگی نمازیوں کی تعداد، اتنا ہی زیادہ وہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزیز تر ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی جماعت. اب اگر محلے کے اندر ہماری مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں کو بڑی تعداد میں نماز پڑھنے والا بنانا، یعنی جماعت کو بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ ہر آبادی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر یا ہر ایریے کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہے. اب اس مسجد کو آباد اگر مسلمان کریں گے، جماعت میں تعداد زیادہ ہوگی تو فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. ہم ہی جماعت کی تعداد بڑھانے والے بھی بنیں گے اور ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب جماعت کی تعداد بڑھ جائے گی تو ہم سب اجر و ثواب میں بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، ہمارا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ جائے گا. تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھاتے ہیں اور آپ ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم نماز کے اندر، مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں حاضر ہوں تاکہ جماعت بڑی ہو، اور جماعت بڑی ہوگی تو ثواب زیادہ ہوگا. میرے بھائیوں اس کے اندر
کس قدر ترغیب ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نرالے انداز سے، اسلوب سے جو آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح سے نماز باجماعت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روایت آگے آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص 40 دنوں تک باجماعت نماز پڑھے گا، اور باجماعت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے، اس سے پہلے بھی ہم نے باجماعت جب نماز کا تذکرہ آیا تھا تو غالباً اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہاں بھی بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے کہ باجماعت نماز کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ باجماعت مانے جائیں گے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ تو آخری سطح ہے، آخری درجہ ہے کہ کسی طرح سے شمار کر لیا جائے کہ آپ نے جماعت میں نماز پڑھی ہے، جماعت آپ کو مل گئی تھی، ورنہ جماعت کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت جب قائم ہو، اقامت ہو، صلاۃ کی، نماز کی اقامت کہی جائے، اس وقت نمازی موجود ہو اور امام کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھنے کے ساتھ ساتھ اسی کی متابعت میں، اسی کی تابعداری میں وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لے، یعنی تکبیر تحریمہ اسے ملے۔ یہ اصل فضیلت والی جماعت کی نماز ہے جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ورنہ یہ تو بات کے درجات ہیں کہ ہم تاخیر کریں، ہمیں تکبیر تحریمہ نہ ملے، ہمیں رکوع ملے یا 1 رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے، 3 رکعت چھوٹ جائے، آخری حصے میں ہم پہنچیں، مثال کے طور پر رکوع ملے آخری رکعت کا، یا پھر ہم تشہد سے پہلے پہنچ جائیں، سلام مل جائے، یہ سارے درجات جو ہے بالترتیب یعنی کم سے کم تر درجات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں جماعت کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کی کما حق و پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جماعت کا جو صحیح تصور ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دنوں تک، اب 40 کی بات ابھی آئی ہے، میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 40 یہاں کیوں کہا گیا ہے، 40 کی تعداد کا یہاں کتنا معنی ہے، کیا معنی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 40 دنوں تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں باجماعت 40 دن تک نماز پڑھے، اس طور پر کہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہو، تکبیر تحریمہ اسے ملے، یعنی اقامت جب ہو جاتی ہے، تکبیر جس کو کہا جاتا ہے، اقامت کہہ دی جائے اور امام اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتا ہے، اسی وقت آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، اس کی تابعداری میں، اس کی ماتحتی میں۔ ایسی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، ایسی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو جہنم سے برات کا تمغہ دے دیا جائے گا، اور ایسے ہی نفاق سے برات کا تمغہ دے دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایسا شخص جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، اور ایسے ہی نفاق سے بھی بچ جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاحرام یا یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے، دیکھیے پہلی شرط کیا ہے، جو شخص اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی چرچا نہیں، کسی کی طرف سے کوئی پذیرائی ملے گی اس کا انتظار نہیں، کہیں ذہن میں، دل میں کہیں غلطی سے کسی کونے میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں، بالکل بھی نہیں، للہ، اللہ کے لیے جس نے نماز پڑھی 40 یومن 40 دنوں تک، فی جماعت جماعت کے ساتھ، اس طور پر جماعت ملے اسے، یدرک التکبیرۃ الاولی کہ وہ تکبیر اولا جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ اسے مل جائے تو اسے کیا فضیلت ہوگی؟ اس کے لیے 2 براءتیں یعنی 2 باتوں سے حفاظت لکھ دی جائے گی، جہنم سے حفاظت اور ایسے ہی نفاق سے حفاظت، کہ نفاق سے محفوظ ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ 2-3 باتیں ہیں خاص طور پر۔ ایک بات تو ہو گئی کہ للہ ہونی چاہیے وہ نماز، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ ملے اسے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنا یہ جماعت کا بھرپور تصور ہے، پورے طور پر جماعت کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 40 دنوں تک، 40 یومن 40 دنوں تک، یہ 40 دن جو ہے یہ مقصود نہیں ہے اس معنی میں کہ 40 دنوں کی پابندی کر لے
اور برات جہنم سے بھی اسے مل جائے گی، نفاق سے بھی مل جائے گی، 40 دنوں کے بعد سے وہ آزاد ہے۔ وہ سستی کرے، کوتاہی کرے، کاہلی کرے، نماز کی پابندی چھوڑ دے، یا کبھی نماز پڑھے نہ پڑھے، جماعت کی پابندی کرے نہ کرے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو 40 دنوں تک اس کی پابندی کر لے جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاص الالہیت کے ساتھ اس پابندی کے نتیجے میں وہ مزید پھر آگے کی دنوں میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی پابندی کر لے جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فضیلت کو حاصل کر لے گا۔ تو اس معنی میں ہے کہ یہ فائدہ اسے ملے گا 40 دنوں کی پابندی سے، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بھی وہ اس کا پابند ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 براتیں لکھی جائیں گی، 2 باتیں، وہ 2 برات کے، ایک جہنم سے برات، یعنی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اسے نجات، چھٹکارا لکھ دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ایسے ہی اسے نفاق سے برات، نفاق سے برات کا 2 معنی ہوتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں اس معنی میں کہ نفاق سے برات لکھی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں نفاق کے کام سے محفوظ رکھے گا، نفاق کی حرکت نہیں کرے گا، منافقوں والا عمل نہیں کرے گا، اور اس کے بعد وفات، مرنے کے بعد یعنی آخرت میں جو نفاق سے اس کی برات لکھی جائے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا جو منافقوں کی فہرست ہوگی، نفاق کرنے والوں کی فہرست میں اسے شامل نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے، اور نہ وہ عذاب دیا جائے گا اسے، نہ وہ اسے سزا ملے گی جو منافقوں کو ملے گی۔ یہ ہے نفاق سے برات اور ایسے ہی جہنم سے برات کے کا معنی۔ میرے بھائیوں، منافقوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، نماز میں وہ آتے بھی ہیں تو کیسے آتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا قاموا واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ یہ لوگ دکھاوے کے لیے آتے ہیں، بہت کاہلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، بس دیکھ لیں مسلمان کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو بہرحال تو جب آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی پابندی کرے گا، یہ چیز اسے حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر ہم 40 دن تک اس کی پابندی کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق ملے گی، اور ہم اس کے اہل ہو جائیں گے، اور اتنی صلاحیت بن جائے گی، اتنی ہمت بن جائے گی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی عادت ہو جائے گی کہ ہم نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے جہنم سے برات لکھ دی ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نفاق سے دنیا اور آخرت میں برات لکھ دی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔